پاکستان کو ایسا نقصان پہنچائے گی کہ جس سے پاکستان اتنا پیچھے چلا جائے گا کہ آج ہمیں اس کا پچھتاوا ہوتا ہے. تو یہ 2016 میں ایک ہم پی آر فرم ہائر کرتے ہیں یو کے میں, اور یہی صاحب اس فرم سے ہمیں انٹروڈیوس کراتے ہیں جو آج یہ خط لکھ رہے ہیں اس یو این ورکنگ گروپ کو. اور اس کے بعد 2018 کا الیکشن آتا ہے, حکومت بنتی ہے, جو بھی ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جاتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب وہاں بیٹھے پاکستان کے لیے کے خلاف اسی پی آر فرم کو, ایسے لوگوں کو ایکٹیو کرتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ اینٹی پاکستان موومنٹ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پراپر ایک کیمپین نہیں, یہ پراپر ایک ایسی لابی کریٹ کی گئی ہے دنیا میں فورن میں پاکستان کے خلاف, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. کبھی یہ پی آر فرم پاکستان کی جمہوریت کے خلاف شب خون مارتے ہیں, کبھی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف. پہلے 2 سال آپ نے ایک ڈرامہ رچایا کہ آپ کے خلاف سازش کر دی ہے اسی ملک میں جہاں آپ جا کے ابھی رونا رو رہے ہیں اپنا. آپ نے پوری سیاست کا آپ کا انحصار تھا کہ آپ کے خلاف وہاں سے اسی ملک سے سازش ہوئی ہے. آپ کی ہر تقریر اٹھا کے دیکھ لو, آپ نے اس پاکستان کے بچے کو بیوقوف بنایا. آپ نے ایکٹنگ کے وہ تمغے حاصل کیے کہ پاکستان کے بچے بوڑھے کا سب سمجھے کہ یہ سازش ہو گئی ہے. تو جب ہم نے ابھی اپنی اسمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیا کہ ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی بیرونی طاقت کی, اور کوئی طاقت کون ہوتی ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والی, انگلی اٹھانے والی. شرم کی بات ہے کہ آپ اسی اسمبلی میں بیٹھے آپ کے ممبران اس کو اپوز کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی محب وطنی, یہ آپ اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں ہم محب وطن ہیں. آپ سے بڑے ملک دشمن شاید پاکستان سے باہر بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سک رہا, کیونکہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو جتنا قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے شاید ہی پاکستان میں اس جماعت میں کسی نے ان کو دیکھا ہوگا. جو سازش یہ 2 سال رچاتے رہے سائفر کا نام لے کر, یہ سازش ہو گئی, میر جعفر پڑ گئے, میر صادق پڑ گئے. آج آپ نے وہیں جا کے پھر آپ نے وہاں پہ ایک پراپر پی آر فرم ہائر کر لی. آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں وہاں سے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں. آپ نے جتنی کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں دبئی میں, آپ کی قطر کی کمپنی کا انکشاف کروں گا, آپ کی یو کے میں جو آپ کے یہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ لابنگ کر رہے ہیں, جو کہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے جہاں سے آپ کو یہ پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے, میں اس ایک پیسے کو ایک اکاؤنٹ کو پاکستان کی عوام کے سامنے لے کے آؤں گا. اوکے آپ بیٹھ جائیں. آپ نے پاکستان کے لیے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ آپ پاکستان میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تو سازش کر گئے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی جو مسلح افواج ہے اس کے خلاف ایسی گھنونی کیمپین چلاتے ہیں آپ. ایک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں, کون بیٹھ کے وہاں چلاتا ہے, کون وہ ٹویٹس کرتا ہے, اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے. وہ تو 1.5 لاکھ روپے مہینہ پہ یہاں پہ تنخواہ دار تھا, اور ہم نے اس کو 2017 میں یہاں پہ پی ٹی آئی کے دفتر میں ہائر کیا تھا. آپ ایسے لوگوں سے استعمال ہو رہے ہیں. میں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو تھوڑے بہت دعوے دار ہیں, جو کہ واقعی میں تھوڑا شعور رکھتے ہیں, اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اور وہ مجھے ملتے ہیں. آپ کے ممبران بھی ہیں ایسے. آپ خدارہ ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں, ان کو اپوز کریں, اور ان کو
اس دنیا کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب کریں جو پاکستان کے خلاف ان سازشوں میں ملوث ہیں. آپ نے میڈیا کیمپین میں کیا کیا کچھ پاکستان کی افواج کے خلاف نہیں کہا. آپ نے ایسی منظم کیمپین چلائی، باہر کی دنیا میں آپ نے اپنے ادارے کے خلاف کیمپین چلا دی. آپ کو پیسے جو دے رہے ہیں وہ ہمیں سب معلوم ہے. آپ کی منی ٹریل تک آپ کو ڈالروں میں جو پیسے ملتے ہیں، جو دبئی میں ملتے ہیں، جہاں سے آپ کو لنڈن جاتے ہیں، اور لنڈن سے آپ کو جو باہر اسٹیٹس میں بیٹھا جو آج آپ کی یہ ٹویٹس کرتا ہے، وہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. اصل غدار، اصل ملک کا دشمن تو وہ ہے جو وہاں ہمسایہ ملک بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج تک ہم نہیں کر سکے جو یہ کر رہے ہیں افواج کے خلاف. آج آپ ایک نیا ڈرامہ رچاتے ہیں، اور اس ورکنگ گروپ کو آپ یہ لیٹر لکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے، اور یہ ایک ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ یہ پیڈ آپ کی پی آر کے لیے وہ آپ کو اشتہار ان کے لگے ہوئے ویب سائٹ کے اوپر اتنے ڈالرز دیں پر منٹ پر ڈے. آپ کے سامنے وہ آ جائے کہ آپ گوگل کریں، میں آپ کو وہ اس کی ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ کتنی اتھینٹسٹی ہے اس کی. لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک میں انتشار پھیلے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں آگ لگے. آپ کا مقصد اور ہے کیا؟ کیونکہ پاکستان ایک صحیح سمت میں چلنا شروع ہو گیا ہے. کبھی آپ چائنا وزٹ کو کہتے ہو فلاپ وزٹ ہے، کبھی آپ کہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ آئی ایم ایف کا راج ہو گیا ہے. آپ نے ایسا کون سا کرتوت نامہ دکھایا ہے اس ملک میں جس میں اس ملک کا ایک بھی فائدہ ہوا ہو؟ آپ 18 سے لے کر آج 24 ہو گئی ہے. آپ نے اس وقت بھی ہم نے اسی بات پہ آپ سے علیحدہ ہوئے. آپ کے معلوم ہوتے ہوئے آپ کو پتا تھا کہ کرپشن کا راج ہے آپ کے حکومت میں. آپ کی حکومت اترتے ہی آپ نے اداروں کے اوپر اٹیک کر دیا. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے آپس میں لڑیں. اس پارٹی کے اندر اگر کچھ لوگ تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں، میں آج ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، وہ میرے سینئر رہ چکے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ دل میں ان کے لیے پاکستان کے لیے کتنی ہمدردی ہے. میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے مگر مچھوں کو ان کو بے نقاب کریں. پاکستان تو آؤ، آپ اگر محب وطنی ہیں، اگر لیڈر کو چھڑوانا تو یہاں آ کے بیٹھو، اس ملک میں بیٹھو، آ کے اس ملک میں بیٹھ کے بات کرو جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. آپ کا تو یہاں لینا دینا کچھ نہیں ہے، پکڑا مار اور بھاگ گئے لندن. میرے سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کی پی آر کیا تھی، آپ کے کانٹیکٹس کیا ہیں، آپ کے لنک کہاں کہاں ہیں. آپ بات کرو پاکستان کے لیے. آپ ہوتے کون ہو آپ ایسی بات کرنے والے پاکستان کے خلاف؟ ہمارے ملک کو ایسے گندا کرو گے تو ہم آپ کو ننگا کر دیں گے. میں نے اس پارٹی کے لیے جتنی محنت اور قربانی دی ہیں وہ میں جانتا ہوں، یا اس پارٹی میں موجود لوگ جانتے ہیں، جو آج بھی مجھے واٹس ایپ پہ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آج بھی دکھ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کے اندر میں وہ صحیح کہتے ہیں جو سانپ ہیں، ان کو کچلیں، ان کو ماریں. یہ کہیں اور سے استعمال ہو رہے ہیں اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہاں پیسہ مل رہا ہے. ان کو وہاں پہ دوسری ایجنسی، ملک دشمن ایجنسیاں ان کو پیسے دے رہی ہیں، ان کو فنڈ کر رہی ہیں. اور آپ اپنی پارٹی میں پہلے نیچے تو دیکھیں کہ آپ کے نیچے ہو کیا رہا ہے. آپ کے کن لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے؟ آپ کے ان لوگوں کو آگے یہ کیا جا رہا ہے جن کا سیاست کا کوئی مائی باپ ہی نہیں ہے، جن کے سیاست میں کوئی وفاداری نہیں ہے، اور آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. آپ ان کے ہاتھوں اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے آپ کا ایک حصہ بن رہے ہیں، آپ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں آپ. ہاں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، آج کھڑا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ 9 مئی کے ان شہداء کی جن کی آپ نے بے حرمتی کی، ان کی فیملی کے ایک ایک گھر میں جا کے معافی مانگیں. میں آپ کے ساتھ ہر وقت میں معافی مانگوں گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور باقی لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ کو. آپ کی لیڈرشپ میں جو آئے گا
9 मई को कंडेम करे, उनके शुहदा से माफ़ी मांगे, उन मॉन्यूमेंट्स में जिनमें आपने बेहुरमती की है उनके शुहदा के घर जाएं, उनसे माफ़ी मांगे। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफ़ी मांगे, आपकी कोई लीडरशिप माफ़ी मांगे, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है आपके, हमारी तो एक अलहदा मैं हो गया था, बस नजरिया नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती आपके साथ। लेकिन मैं ये तो नहीं चुप रह सकता ना कि आप मुल्क से बाहर जाओ और मेरे इदारे और मेरे मुल्क के खिलाफ आप साजिश करो। मैं आपकी एक एक चीज़ को यहाँ नंगा करूँगा। मैं बताऊँगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ थी, आपने कहाँ कहाँ पे ज़रूरी रकबे लिए, आपने कहाँ कहाँ किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने सपोर्ट किया लोगों को। आप ये करके देखो तो मैं बताता हूँ आपको कि आपके पल्ले क्या है, आपकी हैसियत क्या है। आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आप कोई अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा, तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए। और मैं चैलेंज करता हूं, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी मैं आपको वहां लेके खड़ा करूंगा जहां आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समेत आपकी लीडरशिप के। कोई बयान दे आपकी लीडरशिप कि मैंने वहां जाके गलत गवाही दी है और झूठ साबित हो, मैं आपको जवाब दूं। लेकिन आप पाकिस्तान की आवाम को गुमराह मत करो, आप पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को गुमराह ना करो। वो छोटे छोटे बच्चे जो आज जेलों में हैं, आपने कभी पूछा उनसे कि आपने उनको कैसे गुमराह किया है? उनके मुस्तकबिल का सोचने के लिए उनको आपने जेलों में डलवा दिया कि जाके जिना हाउस जला दो, GHQ में हमला कर दो। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज आपका एक कारिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो UN वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप IMF को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? कोई ऐसा आप एक इकदाम बताएं। ऐसा आपके अंदर जहर इस मुल्क के लिए इतना भर चुका है, सिर्फ अपनी जात और अपने मफाद की खातिर। आपको ना ये हम करने देंगे इंशाल्लाह, और ना ये होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए सोचना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है हमने। आज आप देखें, मैं आपको आज एक रिसर्च भेजूंगा, प्रेस रिलीज कराऊंगा आज। ये जो इकोनॉमिस्ट बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान बेहतर सिम की तरफ जा रहा है। हाँ, मुश्किल वक्त है, ज़रूर है मुश्किल वक्त। हमारी जो इकोनॉमी की टीम है वो रोज़ाना आपको आके प्रेस टॉक करती है, आपको आके बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मुश्किल है आवाम के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हम जाके वहाँ पे जाके कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास कराएं कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो एक गलत तरीके से हुआ है। ये नहीं हम करते कि हम जाके वहाँ वर्किंग बॉडी को, आप UN की, हम उनको कहें कि आप हमारे लीडर के लिए आप आवाज़ उठाएं। आपके अदालती फैसले हैं, उनकी वजह से वो अंदर है। अभी आपके ऊपर ओपन एंड शट केस है आपका 190 मिलियन पाउंड का। आपको पता है उसमें हुआ क्या है, आपने क्या किया है? आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है। आपका एक लीडर उठ के कह दे कि फराह गोगी फ्रंट मैन नहीं थी, इनकी फ्रंट लेडी नहीं थी। कोई एक लीडरशिप आके यहां हलफ दे के कहे कि वो नहीं लेती थी बुजदार के नाम पे पैसे लोगों से, हलफ कुरान पे उठा के कह दे मैं आपका जवाब दे हूं। आप खुद अपने गिरेबान में तो झांके कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। तो बस मैं अपने मुल्क की आवाम को ये कहूँगा कि आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ खून भी देना है, हमने यहाँ पसीना भी हमारा जाना है, लेकिन हम इसके ऊपर आँच भी आने नहीं देंगे। यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश करेंगे इंशाल्लाह।